ظالم ہو یا مظلوم ہو، اپنے بھائی کی تم نے مدد کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کسی پر ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کی مدد کریں سمجھ آ رہا ہے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں گے؟ اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے ہیں ظالم کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس کے ظلم سے اسے بچا لیا جائے، ظالم کے ظلم سے، ظلم کرنے سے ظالم کو بچا لیا جائے۔ مظلوم کو بچاؤ، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑا کمال ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ ظلم کرنے والے ظالم کو اس بات کی پیار محبت سے تنبیہ کر دو کہ اللہ کے بندے باز آ جا، آج تو ظلم کر رہا ہے، تیرے پاس قوت اور طاقت اور اسباب ہے، وسائل ہے، لیکن کل قیامت کے دن نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، کل قیامت کے دن اس مظلوم کو تیری نیکیاں دے دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اس کے گناہوں کو تیرے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ یہ ساری اچھی باتیں کر کے میں اور آپ سمجھا تو سکتے ہیں نا؟ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کون کرے گا؟ میں اور آپ صرف مسجدوں میں نمازیں پڑھتے رہے، ہمارے خاندان کے، ہمارے ماحول کے، ہمارے علاقوں محلوں اور گلیوں اور ہمارے پڑوس کے حالات جو ہیں وہ ابتر سے بدتر ہوتے جائیں، ہم کہیں جی ہونے دیجئے، ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اس ہی کا نہیں بگڑ رہا۔ شاید ہو سکتا ہے کل وہ آپس میں معافی مانگ لے، لیکن اللہ نے مجھ سے تجھ سے پوچھ لیا تو قیامت کے دن میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ان کی صلح ہو جائے، ان کی خلاصی ہو جائے، آپ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دیکھو اس بات کا خیال رکھنا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ کسی پر جب کوئی ظلم کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا، ہاں مظلوم کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے، وہ مظلوم ہے۔ پیارے محبوب نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابی، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تم جا تو رہے ہو، لوگوں کو دین کی دعوت دو گے، اللہ کی توحید کی طرف بلاؤ گے، لوگوں کو نماز کی پابندی بھی کروانی ہے، زکوٰۃ دینے کی تلقین بھی کرنی ہے، ارکان اسلام کے بعد لوگوں میں بہت سے دنیاوی معاملات کے اندر بھی کچھ فیصلے تمہیں کرنے پڑ جائیں گے، لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنا ہے، مشکلات میں لوگوں کو تم نے گرفتار نہیں ہونے دینا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سے لوگ ڈریں، گھبرائیں، پریشان ہو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو فیصلے کرو نا بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے اچھے انداز میں فیصلے کرنے، اور خیال رکھنا اگر تمہارے وقت میں کسی مظلوم کا اور تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو خیال اس چیز کا رکھنا اس مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اس مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مظلوم کی دعا اور بد دعا اللہ اس طرح قبول کرتا ہے، مظلوم کی بد دعا اور مظلوم کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہوتا، یہاں پر اس کے زبان سے جملے نکلتے ہیں، یا وہ اپنے ہاتھ آسمان پہ اٹھاتا ہے یا دل سے کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے، اللہ اور مظلوم کے درمیان اللہ نے کسی پردے کو حائل نہیں رکھا۔ خدا کی قسم مظلوم اگر کسی کو بد دعا دے دے، رب العالمین اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ ڈائریکٹ فوراً اسی وقت اس کو قبول فرماتے ہوئے جس کے حق میں وہ بد دعا کرتا ہے اللہ اسے تہس نہس کر دیتا ہے، اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ ظلم کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ ظلم کرنے سے پہلے سوچیں قیامت کے دن جو اللہ فیصلے کرے گا وہ تو ہمارے حق میں اللہ نہ کرے فیصلے ہوں گے، اللہ دنیا میں بھی فیصلے کر سکتا ہے۔ اگر کسی پر میں نے ظلم کیا اور مظلوم نے میرے حق میں بد دعا کر دی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا، جنت کے اندر کسی کو جوانوں کا سردار بنائے گا، کسی کو مردوں کا سردار بنائے گا، کوئی بوڑھوں کا سردار ہوگا، کوئی جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل کو رب العزت نے وہ مقام دیا ہے کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، کل قیامت کے دن جنت میں حضرت
फुकहा पूरे उलमा के सरदार, उलमा के सरदार होंगे। और उनको ये नसीहत करके अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, देखो ख्याल रखना किसी पर जुल्म ना हो, किसी पर ज्यादती ना हो। ए मुआज़, मजलूमों की बद्दुआ से अपने आप को महफूज रखना। ऐसा ना हो ये तेरी सारी जिंदगी की मेहनतें बेकार हो जाए अगर किसी मजलूम ने तेरे हक में बद्दुआ कर दी। अपने आप को बचा के रखना। हम इसको मामूली समझ रहे हैं, हमारे नजदीक जुल्म और ज्यादतियों की कोई हैसियत ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला, बड़े जलील कदर साहब। सहाबी का केस जो है वो अदालत में आ गया। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से जा चुके हैं। हजरत अबू बकर और उमर तमाम अदवार गुजर चुके हैं। अदालत में केस गया। एक औरत ने हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर यह इल्जाम लगाया कि जी इस अबू सईद ने मेरी जमीन पर कब्जा किया। औरत कहती है मुझे ये दिलवाई जा, मुझे दिलवाई जा। अबू सईद कहने लगे मैंने ये जमीन नहीं ली, मैंने कब्जा नहीं किया। जाहिर कल क़यामत के दिन देनी पड़ेगी। नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन अगर दुनिया में किसी ने एक बालिश भी किसी की जमीन पर कब्जा किया, क्या जुर्म है, क्या उसकी सजा है? एक बालिश, मामूली सी एक बालिश पर अगर किसी ने कब्जा किया, कल क़यामत के दिन तौक बना के उसके गलों में लटका दिया जाए। दुनिया में बकरियां चोरियां की है, दुनिया में ऊंट चुराए हैं, दुनिया के अंदर सिलाई करने वाले दर्दी ने मामूली सी कतरने समझ के अपने आप पे रखा है। कल क़यामत के दिन ये सब के सब अजाब बनाकर उस पर क़यामत के दिन अल्लाह मुसल्लत कर देगा। जहन्नम में ये बचाए हुए कपड़े क़यामत के दिन अल्लाह अकबर जहन्नम में सुलगा के रब्बुल आलमीन इसके ऊपर लपेट देगा। ये बकरियां इसके कांधों पर होंगी, ऊंट इसके ऊपर होगा। ये मामूली सी जमीन जिसको मैं और आप समझ रहे, ये सब के सब तौक बना के इसके गले में लटका दी जाए। चीखेगा, पुकारेगा, हाय और वाय करेगा। अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं जानता हूं, मैंने नबी से सुना है, मैं नहीं कर सकता ऐसा काम। मैं अपनी आखिरत और आखिरत इस दुनिया और मामूली से टुकड़े के बदले में बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने किसी की जमीन पर ज्यादतियां नहीं की है, अल्लाह अकबर। लेकिन वो बज़िद थी कि इस अबू सईद ने मेरी जमीन पर जो है वो कब्जा किया है। वो कहते हैं मैंने नहीं किया। फिर आखिर अबू सईद की जमीन यकीनी तौर पर फैसला कर दिया गया थी, जमीन उनकी अपनी, लेकिन उस औरत के मुतालबे पर उसको दे दी गई। अबू सईद कहते रहे अल्लाह अकबर। लेकिन उस मौके पर अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बद्दुआ की उस मौके पर कि अल्लाह अगर ये औरत झूठी है, अगर ये औरत झूठी है, मैं इसके हक में बद्दुआ करता हूं कि अल्लाह इसको तू आंखों से अंधा कर देना। इसके हक में ये बद्दुआ करता हूं कि जो जमीन ये मुझसे ले रही है इसकी नहीं है, झूठा इसने दावा किया है, आज अदालत में ये केस जीत चुकी है। अगर ये झूठी है और अल्लाह तू जानता है, मैं बद्दुआ ये करता हूं इसको तू अंधा भी कर देना और इसकी मौत भी इसी जमीन पर आनी चाहिए, इसकी मौत भी इसी जमीन पर। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मुआज़ अपने आप को मजलूम की बद्दुआ से बचा के रखना। ऐसा ना हो कि तेरे से कोई जुल्म हो जाए और मजलूम तेरे हक में बद्दुआ करे। आखिरत तो आखिरत, दुनिया में तुझे अल्लाह इबरत का निशान बना सकता है। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी ने बद्दुआ की और बद्दुआ रब्बुल इज्जत ने कबूल किया। वो औरत तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, सहाबी ने बद्दुआ की थी और वो सहाबी मजलूम था। अल्लाह ने उसको उम्र भी अता फरमाई। वो अपनी जिंदगी में अंधी हो गई, नाबीना हो गई और उसी जमीन पर उसकी मौत वाक़ई हुई। लोगों ने देखा हजरत अबू सईद ने जो बद्दुआ की थी, अल्लाह ने उस बद्दुआ को कबूल किया। शायद उस वक्त लोग समझ नहीं सके कि फैसला किसके हक में होना चाहिए था। फैसला हो गया, फैसला हो चुका था, लेकिन रब्बुल आलमीन ने दुनिया में ही फैसला कर दिया कि जालिम कौन था और मजलूम कौन था।
حضرت سعد کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے محبوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے جس نسخے پر میں عمل کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری دعا کو رد نہیں کرے، میری دعا قبول ہوتی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، اے سعد، اگر تو مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے کہ اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے، تیری دعا رد نہ ہو، پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی اطلب مطعمک، تیرے منہ میں جانے والا لقمہ حلال ہونا چاہیے، تیرا کھانا پینا حلال ہونا چاہیے، منہ میں جانے والا لقمہ اور تیرے منہ میں جانے والی بوند ہو یا چیٹ ہو، وہ ہر ایک جو ہے وہ حلال پر مبنی ہو۔ اگر تو اس بات کا خیال کر لے کہ عقل حلال کو تو اختیار کر، تکم مستجاب الدعوات، میں محمد علیہ السلام ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا۔ کیا وہ حضرت سعد اور دیگر صحابہ حرام کھاتے تھے؟ معاذ اللہ نہیں، حلال کھاتے تھے، حرام سے بچے وہ تمام کے تمام صحابہ۔ لیکن اس وقت جب اللہ کے رسول نے فرمایا تو مزید اس چیز کی اللہ اکبر انہوں نے کوشش کی کہ اب آج سے پہلے بھی میں بچا ہوں لیکن آج کے بعد مزید میں بچوں گا، حرام میرے منہ میں کبھی بھی نہیں جائے۔ پھر کتنے ان کی زندگی کے واقعات ہیں، ان واقعات کے اندر ایک یہ بھی واقعہ ہے، کوئی شخص کھڑا ہوا یہ الفاظ کہہ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ حضرت علی جو ہے وہ ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، غلط سلط الفاظ ادا کر رہا تھا۔ حضرت سعد نے کہا بیٹا حضرت علی کو برا مت کہو، علی اللہ کے رسول کے داماد تھے، داماد ہیں، بڑے اچھے تھے، بڑے بھلے تھے، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا، آج تم ان کی برائی کر رہے ہو، ایسا مت کرو، اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ جو تم باتیں کر رہے ہو، حضرت علی ان تمام باتوں سے پاک تھے، اللہ نے بڑی شفاف زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ وہ نہیں بات آیا، نہیں بات آیا، دوبارہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ جب اس کو دوبارہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے حضرت سعد نے دیکھا تو حضرت سعد کہنے لگے دیکھو اگر اب تم نے بد دعا دی نا یا کوئی غلط جملے ادا کیے حضرت علی کے بارے میں علی کو جانتا ہوں، وہ ساری چیزیں جو تم کہہ رہے ہو وہ علی کے اندر نہیں ہے، علی کی زندگی بڑی صاف اور شفاف ہے، اگر تم نے علی کی اب برائی کی تو میں تمہارے حق میں بد دعا کروں گا اور اللہ تجھے برباد کر دے گا۔ اتنا یقین تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالی، اتنا یقین تھا۔ حضرت سعد کہتے ہیں اللہ اکبر، عقل حلال کھانے کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جناب سعد کو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ تو میرے حق میں بد دعا کرے گا، تیری بد دعا رب العالمین میرے حق میں قبول فرماتے ہوئے مجھے ہلاک کر دے گا، مجھے برباد کر دے گا۔ تو ایسے کہہ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے تجھے نبی بنایا ہو، تو اتنے یقین سے کہہ رہا ہے کہ جیسے تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ اور انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، اللہ کا پیغمبر نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں نے جس نبی کی تو بات میں کر رہا ہے کہ جس نبی کا ایمان اور یقین اللہ پر ہوتا ہے، اسی ایمان اور یقین کی تو بات کر رہا ہے، میرا ایمان اس نبی جیسا ہے، مجھے نبی نے تعلیم دی تھی، میں نے اس تعلیم پر عمل کیا ہے۔ ہاں نبی تو نبی ہے، اگر میں بھی تیرے حق میں بد دعا کروں گا اللہ میری بد دعا کو رد نہیں کرے گا۔ مت دینا، غلط سلط جملے مت کہنا۔ پھر اس نے بعد نہیں آیا، من چلا تھا، الٹے سیدھے جملے ادا کیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بد دعا کی۔ کہتے ہیں وہ شخص مجلس کے اندر موجود تھا، مجلس کے اندر موجود تھا، لوگ ارد گرد تھے،
20 لوگ جمع تھے. ایک سرکش اونٹ جو ہے وہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور محفل کے اندر جو حضرت علی کو برا کہہ رہا تھا آ کر اس کو ایسے گردن سے پکڑتا ہے, اس کو جسم سے اٹھا کے زمین پر پٹکتا ہے اور وہ اونٹ اس پر رکھ بیٹھ کر اور اپنے پیٹ سے اس کو رگڑتا رہتا ہے, رگڑتا رہتا ہے. لوگ اسے اونٹ کو ہٹاتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, لیکن منع کرنے پر, ہٹانے پر, مارنے اور پیٹنے پر بھی وہ اونٹ نہیں ہٹتا, یہاں تک کہ اس کو زمین پر جب تک کچل اور مسل نہیں دیتا اس وقت تک وہ اونٹ کھڑا نہیں ہوتا. حضرت سعد نے کہا تھا میں نے منع کیا تھا مت دے حضرت علی کو گالیاں, حضرت علی کو برا نہ. یہ وہی سعد ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کسی نے کہا تھا حضرت سعد کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں, حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہا اے عمر کس کو تم نے کوفہ میں ہمارے پر بڑا بنا کے بھیج دیا ہے؟ جہاد کا کئی موقع آتا ہے تو یہ ہمیں لڑنے کے لیے بھیج دیتا ہے, خود گھر میں بیٹھا رہتا ہے. جب مال غنیمت کافروں سے, اللہ اکبر, غیر مسلموں سے ہمیں ملتا ہے, یہ ہم سب اکٹھا کر کے لے کر آتے ہیں, اچھا اچھا مال یہ لے لیتا ہے اور جو بچا کچا مال ہے ہم مجاہدین میں تقسیم کر دیتا ہے. کس کو ہماری طرف تم نے بڑا بنا کر بھیجا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شکایات سنی, معاملات سنے. وقت اتنا نہیں تھا کہ وہاں پر بھیجا جائے, معلومات کی جائے کیا معاملات تھے, کیا وجہ تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے سعد جس عہدے پر تمہیں رکھا ہے ابھی وقتی طور پر تم پیچھے ہو جاؤ, تمہیں میں معزول کرتا ہوں, کسی اور کا روانہ کر دیا. اس موقع پر حضرت سعد نے کہا اے امیر المومنین میں جانتا ہوں کہ میں نے کس طرح دیانتداری کے ساتھ جہاد کیا ہے, مقتل کے اندر میں لڑا ہو, کافروں کی گردنیں میں نے تن سے جدا کی ہے. یہ وہی سعد ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا تمام مجاہدین جو ہے وہ دائیں بائیں ہو گئے, صحابہ کرام ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, یہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کے رسول کی نظر پڑتی ہے. حضرت سعد تیر برسارے دشمنوں پر, کبھی اللہ کے رسول کے دائیں, کبھی بائیں, کبھی آگے, اور آگے بڑھ بڑھ کے دشمن کو بھگا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی یا سعد. دیگر صحابہ سے بھی اللہ کے رسول فرماتے تھے اے میرے صحابہ اب سعد کی مدد کرو, اس کو تیر پکڑاتے رہو, اس کے ہاتھوں میں تیر تھماتے رہو, اللہ نے اس کو بڑا ملکہ دیا ہے. اللہ کے رسول اس موقع پر فرماتے ہیں اللہ اکبر, یہ سب کے سب صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو, لیکن حضرت سعد کی اس جان نثاری کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے سعد اللہ کے راستے میں ان کافروں پر تیر برساتا رہے. یہ سب کہتے ہیں کہ ہماری مائیں اور ہمارے باپ آپ پر قربان ہو, لیکن میں محمد علیہ السلام کہتا ہوں کہ میرے ماں باپ سعد پر قربان ہو. اس صحابی کے بارے میں اس کوفی نے کہا کہ یہ لڑتا نہیں ہے, مال غنیمت جو ہے وہ صحیح انداز میں تقسیم نہیں کرتا, اچھا خود کھا جاتا ہے اور جو بچ جاتا ہے وہ لوگوں میں بانٹ دیتا ہے. سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امیر المومنین میرا اللہ جانتا ہے, میں عہدے سے معزول ہوتا ہوں, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, میں عہدے کا بھوکا نہیں ہوں. آج ہم عہدوں کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں, خون بہا دیتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو عہدے کا مطالبہ کرے نا اسے عہدہ مت دو. اور یہاں پر یہی سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کو صاحب حیثیت دیکھا, صاحب معاملہ دیکھا, اللہ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ اس اہل ہے, صحابہ نے عمر فاروق نے دیکھا, اور ویسے بھی حضرت عمر فاروق کے دور میں کسی کو بھی اگر کوئی منصب دیا جاتا, گورنری کے عہدے پر فائز کیا جاتا, تو ان کی تمام کے تمام شورا کے ممبران کو اگر آپ دیکھیں, ان کے مجلس شورا, کوئی بھی ایک بھی ایسا ان کی شورا میں نظر نہیں آتا عہدیداروں میں کہ جو قرآن سے واقف نہ ہو, جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واقف نہ ہو. ان کا منشور تھا کہ حافظ قرآن کو میں نے منصب پر لے کر آنا, شورا میں اس کو شامل کرنا ہے کہ جو دین کو, قرآن کو اور اللہ کے رسول کو جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعد اہل تھے, اسی لیے تو وہاں کا بڑا بنایا تھا.
لیکن اس کوفی نے کہا کہ یہ کس کو آپ نے بنا؟ حضرت عمر فاروق نے معزول کر دیا، کہا سعد وقتی طور پر ہٹ جاؤ، دیکھیں گے بعد میں کسی اور کو مقرر کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے۔ اب یقین دیکھے اللہ پر، ایمان دیکھے، ظالم کون ہے؟ کوفی۔ شکایتیں کس نے کی؟ ذلیل اور رسوا کرنے کی کوششیں وہ کرتا رہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے نہیں، گالیاں نہیں دی، اس کو مارا نہیں، پیٹا نہیں، ابے اور تبے اور آستینیں ایسے نہیں چڑھائی۔ ہمارے تو فوراً دیش میں آ جاتے نا، غلطی وہاں نہیں تھی تب بھی نرمی کا مظاہرہ، اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور یہاں پر غلطیاں ہوتی ہیں اور اس کے باوجود ہم جو ہے وہ اکڑ رہے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور حضرت سعد نے کہا اللہ جانتا ہے امیر المومنین، اور اس موقع پر اگر اس نے سچ کہا تو مجھے اس کے سچ کی سزا اور میری گناہ اور میری جرائم کی سزا دنیا میں مجھے مل چکی ہے کہ مجھے عہدے سے معزول کر دیا ہے، لیکن میں بھی جانتا ہوں، میرا اللہ بھی جانتا ہے، یہ دنیا والے کوفے کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ اس ظالم کے الزام لگانے پر چونکہ میں مظلوم ہوں، اور میں اس موقع پر اللہ سے بد دعا کرتا ہوں اس کے حق میں، اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرما، اس کو لمبی عمر عطا فرما، اور یہ اپنی زندگی کے اندر جب تک رسوا نہ ہو، ذلیل نہ ہو جائے، جس طرح اس نے مجھے رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ جب تک یہ رسوائی اس کا مقدر نہ بنا دے تو اس وقت تک اس کی تو نے موت نہیں دے، اس کی موت نہیں آنی چاہیے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ اس بوڑھے کی، اس کوفی کی کنڈیشن، عمر اتنی طویل ہو گئی، اتنا غربت کی زندگی حضرت سعد کے کہنے پر، بد دعا کرنے پر گزاری ہے، غربت کی زندگی کی بھی بد دعا کی تھی حضرت سعد، اللہ لمبی عمر عطا فرما، اللہ اس کو غربت کی زندگی عطا فرما، اللہ اپنی زندگی کے اندر جب تک یہ رسوا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی موت بھی نہیں آنی چاہیے، لمبی عمر عطا فرمائی۔ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، انتہائی لاغری کی عمر کے اندر اس کی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی جو یہ پلک بھوے ہے نا، یہ بھوے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھوے نا، یہ بھوے اور پلکیں اتنی بڑی بڑی ہو گئی کہ یہ رول کھاتی ہوئی، گھومتی ہوئی، اللہ اکبر، گھومتی ہوئی اس کی آنکھوں کے آگے آ جاتی ہے، اتنے بڑے بڑے بال۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بڑے بوڑھوں کو جب ان کے بال بڑھ جاتے ہیں نا تو اولادیں نیک ہوتی ہیں، تابعدار ہوتی ہیں، جو کہ دینی تربیت کی ہوتی ہے، اس نے دینی تعلیم سے آراستہ کیا ہوتا، وہ اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں اس انداز پہ کیئر کرتے ہیں جس طرح ان کے ماں باپ نے بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت کی تھی، ان کو پالا تھا، ان کو پوسا تھا، ان کا خیال کیا تھا، یہ بچے بھی کل ان کے بڑھاپوں کا خیال کرتے۔ لیکن یہاں پر کنڈیشن یہ ہے کہ اس کی مدد، معاونت، ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی آنکھوں کی بھویں اور پلکوں کی بال جو ہے اس کی نگاہوں، اس کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، اور یہ اپنے پلکوں کے نیچے سے عورتوں کو تاڑتا ہے، دائیں بائیں جانے والی عورتوں پر نظر رکھتا ہے، ان کو چھیڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں زبان اگر کوئی حرکت کرے تو سمجھ میں آتی ہے، ارے بڑے میاں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں بڈھا سٹیا گیا ہے، اس عمر میں بھی اس کی یہ کنڈیشن ہے۔ لوگ منع کرتے ہیں، بات نہیں آتا، پھر چوراہے پر کھڑے ہو کے یہی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، لوگ مارتے ہیں اس بڑھاپے کے عالم میں، اس کو پیٹتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ عادت اس کی نہیں جاتی۔ لوگ بالآخر پوچھتے ہیں بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، ارے بڑے میاں تو اپنی عمر دیکھ، اپنی عمر دیکھ، اپنا وقت دیکھ، اور اپنے حالات کا تو جائزہ کیوں نہیں لیتا، اپنے بھی تبدیلی کیوں نہیں لے کر آتا؟ کہا کوشش بہت کرتا ہوں، لیکن وہ بات جو حضرت سعد نے کہی تھی وہی اپنے اس آخری رسوائی کے زمانے میں کہتا ہے، میں بھی کیا کروں، چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے حضرت سعد نے جو میرے حق میں بد دعا کی تھی اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ ہے مظلوم، یہ ہے مظلوم۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے کہا حضرت سعد، حضرت معاذ کو کہ مظلوم کی بد دعا سے تو نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یقینی طور پر بد دعا سے ہی نہیں، ظلم سے بچو گے تو اس کی بد دعا سے بچو گے، ظلم سے کرنے سے بچو گے تو مظلوم کی بد دعا سے میں اور آپ بچ سکیں گے، وگرنہ کوئی میرا اور آپ کا مقصد حال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم اور زیادتیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں موحد بنا کے رکھے، اللہ ہمیں متبع سنت بنا کے رکھے، اللہ ہماری
तमाम सौम व सलात को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए, हम सब से राज़ी हो जाए और तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, जो मज़लूम हैं अल्लाह ताला उनकी मदद और नुसरत फरमाए, ज़ालिमों की भी अल्लाह मदद फरमा दे कि उनको जुल्म करने से महफूज फरमा दे। और रब्बुल आलमीन से इल्तिजा है, आज हम जिस तरह यहाँ इकट्ठे हुए हैं, रब्बुल आलमीन हम सबको इसी तरह जन्नत में भी इकट्ठा फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।